بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کا ایک اہم سوال ہے کہ جو ہمارا پیر ہے، جو ہمارا مرشد ہے، جو ہمارا استاد ہے روحانی، کیا اس سے ہمیں فیض ہو رہا ہے؟ کیا اس کا ہمیں فیض مل رہا ہے؟ کبھی نہ کبھی ہر مرید کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا، کبھی نہ کبھی کسی طالب کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا۔ تو آج اس کے جو بنیادی 3 نشانیاں ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو اگر وہ 3 نشانیاں آپ میں پائی جائیں گی تو آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ مجھے اپنے پیر سے، اپنے استاد سے اور اپنے روحانی رہبر سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ نشانیاں کسی میں پائی نہیں جاتی تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، میں نے اپنا جو وقت ہے وہ برباد کیا ہے، مجھے فیض نہیں مل رہا۔ وہ جس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، جس کے پاس جا کر اپنے روحانی معاملات شیئر کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا پیر بدل لے۔ تو آج ہم ان 3 نشانیوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ان میں سے پہلی نشانی جو یہ ہے کہ آپ پر یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ آپ کی نظر اپنے آپ پر کھل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے تمام عیب، اپنے تمام گناہ جو ہے وہ دکھائی دینے لگیں گے۔ آپ دوسروں کی نظروں ان میں رہتے ہوئے دوسروں کے عیب، دوسروں کے اعمال ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کیا کیا، میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی دکھ ملا، یعنی آپ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے پچھلی زندگی میں کیا کیا، یعنی آپ کی نظر اوروں پر نہیں، آپ کی نظر اپنے آپ پر کھل جائے گی۔ جب آپ کو کسی کے ساتھ کسی کا فیض ہو رہا ہوگا تو اس میں پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہوگی، کیونکہ ایک مرشد ہے، تصوف میں پہلا سٹیپ ہی یہ ہوتا ہے۔ تصوف میں جب ایک مرشد اپنا معاملہ، اپنی منزل کا آغاز کرتا ہے تو وہ شروع اس چیز سے ہی کرتا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کو کوئی رنج نہ پہنچے۔ تو یہ تصوف کا ایک بنیادی اور پہلا سبق ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، ان کا یہ راستہ رہا ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ جڑے گا، جو ان کا مرید ہوگا، کسی مرشد کا، کسی پیر کا کوئی مرید ہوگا یا کوئی طالب ہوگا، تو یہ پہلی چیز اس پر جو عیاں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کی نظر اپنے آپ پر کھل جائے گی، وہ ہر ٹائم اپنا محاسبہ کرنے میں لگے گا۔ تو یہ چیز جس پر کھلی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے فیض میرے مرشد سے مل رہا ہے۔ اب جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ مرشد آپ کو دین سکھائے گا اور آپ کو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک ہے سکھانا، سکھا تو بہت سارے لوگ رہے ہوں گے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ہر چیز کو دین کے حساب سے تولیں گے کہ اس میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں میرا دین کیا کہتا ہے۔ میں اگر رشتہ داروں کے ساتھ ہوں تو اس میں میرا دین کیا کہتا ہے، میں اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوں تو اس میں میرا دین کیا کہتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو، دین کوئی الگ چیز نہیں ہے، دین دنیا میں ہی ہے۔ تو اس لیے
آپ کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے جو سب سے اہم ہے، یہ ان نشانیوں میں سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مرید کو اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مرشد سے بے حد محبت، الفت ہو جائے گی۔ یعنی اسے ایسی محبت، ایسی عقیدت اور ایسی الفت ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک بندہ اپنے مرشد کے پاس گیا، اس مرشد نے اسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رستہ بتایا۔ جب یہ بندہ کوشش کر کے، محنت کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پھر اس بندے کو اللہ کا قرب ملے گا۔ تو جب اللہ تک پہنچ گیا تو پھر تمام منازل، تمام حساب کتاب طے ہو گیا۔ یعنی وہ تو حد ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ تو مطلب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تین نشانیاں، ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن جو تین مین نشانیاں ہیں، تین اہم نشانیاں ہیں، وہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اگر ان تینوں میں سے آپ کے اندر کوئی ایک بھی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ تینوں آپ کے اندر ہوں، یہ تینوں صفات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ تینوں آپ کے اندر ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی آپ کے اندر ہے تو بھی آپ کو فیض مل رہا ہے، لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ جس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو اپنی انرجی دے رہے ہیں، جن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا پیر بدلیں۔ ظاہر ہے کہ مرشد بنانا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ مرشد بنائیں، لیکن اس میں آپ کی نیت یہ ہو، اس میں آپ کی نیت اللہ ہو۔ امید ہے کہ آج کی تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کا جواب دے سکیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔